हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं वीडियो करना चाह रहा था लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस के ऊपर, जिसके बारे में हमने काफ़ी अपने अंग्रेज़ी वाले चैनल पे भी बात की हुई है और मैंने इस चैनल पे भी बात की हुई है कि लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस यानी कि हमारी बर्दाश्त। क्योंकि जब हम ओसीडी के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, हमारी कोई भी बुरी चीज़ हो या कोई भी चीज़ जो हमें थोड़ी सी तंग करे या जिससे हम थोड़े से चिड़चिड़े हो जाएं, हम बहुत जल्दी उसका हम रिएक्शन निकलता है। कोई भी बुरी चीज़ हो, बुरा थॉट हो, बुरी फीलिंग हो, फ़ौरन एक बहुत बुरा रिएक्शन निकलता है। तो लेकिन उसमें सिर्फ हमारी थीम की बात नहीं है कि हमें हार्म ओसीडी है या पीओसीडी है या कोई इस तरह की थीम है। उसमें उसमें इवन जो आपकी रोज़ की जो आपकी हैबिट्स होती हैं और जो आपकी रूटीन में चीज़ें होती हैं, जैसे आप छोटी छोटी चीज़ें अवॉइड कर रहे होते हैं डे टू डे बेसिस पे, तो वो भी लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस में काउंट होती हैं। और हम उनमें अपनी वो अपॉर्चुनिटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस को बढ़ाएं। तो मैं 15 चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि हम अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकते, जो कि अगर हम अपने फ़ोन से 15 मिनट दूर रहेंगे या 20 मिनट दूर रहेंगे, हम या इवन कुछ लोगों के लिए 5 मिनट दूर हम रहेंगे, हम बहुत जल्दी जो है अनोय होने लग जाते हैं। हमें फ़ौरन होता है फ़ोन चेक करना है, नोटिफिकेशन चेक करनी है, देखना है किसी का मैसेज तो नहीं आया, नया इंस्टाग्राम पे क्या नया अपलोड हुआ है, और हमें बहुत ज़्यादा उसके बगैर हम वो क्या उसे कहते हैं, रेस्टलेस से होने लग जाते हैं कि हमें फ़ोन चेक करना है। तो जो कि बहुत सारे, सिर्फ ओसीडी सब्सेस नहीं है, दुनिया में बहुत सारे अब ऐसे लोग हैं जो ऐसे फील करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फ़ोन, लैपटॉप्स और स्क्रीन वाली चीज़ें जो होती हैं ये हैं एडिक्टिव, ज़ाहिर सी बात है। और ये एडिक्टिव बिहेवियर्स इवन आप ओसीडी सफ़रर्स के अलावा भी आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी बहुत इनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है, और इनको ख़त्म करना, इस चीज़ को बेहतर करना फिर भी बहुत ज़रूरी है। तो और हमारे लिए तो बल्कि और ज़्यादा बुरा है, क्योंकि हम वैसे ही प्रोन हैं, हमें वैसे ही आदत होती है कि हम ज़्यादा वो चीज़ें करें जो हमें एकदम से बेहतर फील कराएं, या हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं किसी चीज़ से, तो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कंपल्शन को ख़त्म करना ज़रूरी है। अपने फ़ोन से दूर रहने की कोशिश करें। चाहे आप मतलब उसको किसी दराज में बंद करके रख दें थोड़ी देर के लिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसको अपने कमरे में छोड़ें, टेबल पे ना लेके जाएं। बाथरूम में लोग लेके जाते हैं, वहाँ ना लेके जाएं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ़ोन से दूर रहना। फिर है बुक्स ना पढ़ना, क्योंकि हमारी रीडिंग लिस्ट एक रेकमेंडेड रीडिंग लिस्ट है, और उसमें अक्सर ये करते हैं कि वो ऑडियो बुक सुनते हैं सिर्फ, और बुक इट सेल्फ नहीं पढ़ते। और वो क्यों है? क्योंकि ज़ाहिर है बैठ के बुक पढ़ना जो है वो एक बहुत ज़्यादा हम बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, और हमें होता है कि वो फला ये कितनी बोरिंग चीज़ है, मतलब ये ख़त्म, मतलब ये मेरे से नहीं होगा, मैं अब बैठ के किताब पढूं, कितनी अजाब वाली बात है। तो लेकिन वो ज़रूरी है, क्योंकि ऑडियो बुक जो है वो आपके दिमाग में नहीं जाएगी। तो इसलिए फ़िज़िकल कॉपी जो है बुक की वो पढ़ना ज़रूरी है, और वो एक अच्छी एक्सरसाइज भी बन जाती है लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस की। हाथ से ना लिखना। अब जब हम डिस्प्यूटिंग एक्सरसाइज देते हैं, लोग ये करते हैं कि नहीं मैं अपने दिमाग में डिस्प्यूट कर रहा था, बट वो नहीं काम करेगा, क्योंकि आप दिमाग में ऑलरेडी आपका इतने ज़्यादा फेयर्स चल रहे हैं, आप रूमिनेट कर रहे हैं, आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो अगर आप डिस्प्यूट भी करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बस एक केओस मच जाएगा। तो हाथ से लिखें, पेपर पे लिखें, क्योंकि हम वो भी हमें आदत क्योंकि अब है हर चीज़ टाइप करने की, जो कि तेज़ होती है, आसान होती है, उसमें एफ़र्ट नहीं लगता। फिज़िकली लिखने में आपका एफ़र्ट लगता है, तो वो करना ज़रूरी है। फिर जब हम सड़क पे होते हैं और हम आगे निकलना चाह रहे होते हैं, तो हम लोगों को पीछे से बहुत ज़्यादा हॉर्न दे रहे होते हैं, और हम उनको वो लाइटें मार रहे होते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक अनोइंग हरकत लगती है जब लोग करते हैं मेरे पीछे इस तरह से। तो वो ज़रूरी है ना करना, क्योंकि वो भी आपकी इम्पेशेंस का और लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस का है कि मैं जल्दी क्यों नहीं पहुंच रहा, मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा, उफ क्या मैं इतनी देर सड़क पर रहूँ, मतलब निकलो मेरे रास्ते से, मैंने आगे जाना है। और हम इस तरह से फिर लोगों को भी तंग करते हैं, खुद भी तंग होते हैं। तो वो भी लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस की चीज़ है। ना लोगों को हॉर्न दें इतना, ना उनको बत्तियां मारें, स्लो पेस पे चलें। तंग होते हैं तो हों, आपके लिए शुरू में अनकंफर्टेबल होगा। ये जितनी भी चीज़ें जिनके बारे में बात करने लगा हूँ, इन सब से हम तंग होंगे जब हम इन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना हम चेंज करेंगे उतना हमारे लिए अपने लिए बेहतर है। कोई भी चीज़, हम कोई भी नई टास्क हम शुरू करते हैं, उसको जल्दी से गिव अप कर देना। तो जैसे कि
جس طرح آپ کی وہ ہوتی ہیں، کوئی آپ نئی ڈیوائس لیتے ہیں جیسے کہ، صحیح ہے، اور اس کا آپ نے مینیول پڑھنا ہوتا ہے اور اس کو فالو تھرو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ پہلی یا دوسری اٹیمپٹ میں ہی آپ سے ایک دم سے نہ صحیح ہو تو آپ ایک دم تنگ آگے کہتے ہیں اف میں بعد میں دیکھوں گا، بعد میں کروں گا، میرے سے ابھی نہیں ہو رہا، کیا پڑھوں میں بیٹھ کے، اور یہ وہ. تو کوئی بھی نئی ٹاسک شروع کرتے ہیں ہم بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ پیشنس نہیں ہے اس چیز کو پورا کمپلیٹ کرنا، یا ہم مسٹیکس کریں اس میں، فیل کریں اور پھر سے اسٹارٹ کریں، ہم وہ نہیں کرتے، ہم بس ابینڈن کر دیتے ہیں. تو وہ بھی لو فرسٹریشن ٹالرنس چیز ہے. ہاتھ سے چیزیں بنانا، اب اس میں جس طرح فرنیچر کے کچھ فرنیچر چیزیں ہوتی ہیں جو آن لائن ملتی ہیں کہ وہ ڈبے میں آپ کو پیسز دے دیتے ہیں کہ آپ خود سے ان کو اسمبل کریں. تو وہ چیزیں جیسے ہاتھ سے خود سے چیزیں بنانا، وہ ہمیں بہت زیادہ ایک ٹائرنگ پروسیس لگتا ہے. ہم یوزلی یہ کرتے ہیں چیزیں آن لائن آرڈر کر دیتے ہیں، آ جاتی ہیں، اور بس ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں بنی بنائی چیزیں مل رہی ہیں، خود سے ہم نہیں کرنا چاہتے. جو کہ میرا اگلا پوائنٹ ہے جو کہ یہ ایکسپینڈ کرتا ہے ٹو، مطلب بہت ساری چیزیں. گروسریز ہم آن لائن آرڈر کر لیں گے، لیپ ٹاپس وغیرہ لینے ہیں یا کوئی بھی چیز لینی ہے ہم بس آن لائن آرڈر کر لیں گے. اگر ہمیں کسی کو تحفہ دینا ہے ہمیں ہوگا کون جائے دکان پہ جا کے اور دیکھے چیزیں خریدے اور سڑکوں پہ خوار ہو، آپ بس آرڈر کر لو اور وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو وہ بھی اس چیز کو بھی بدلنے کی کوشش کریں. کوئی بھی پیپر ورک یا فارمز فل کرنا، ڈاکیومنٹس اکٹھے کرنا، فوٹو کاپیاں کروانا، یا ظاہر بینک جس طرح آپ کو کہتا ہے کہ ڈاکیومنٹس فل کر دو، ویزاز کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور اتنے ہزار قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ فارمز اور وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم ان کو اتنا زیادہ پوسٹ پون کرتے ہیں، اتنا زیادہ پوسٹ پون کرتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. ان چیزوں کو نہ پوسٹ پون کریں، ان کی طرف جائیں. اگر آپ تنگ ہوتے ہیں تو اس کو ایک دم سے گیو اپ نہ کریں، تھوڑا ٹائم دیں، بیٹھیں اس چیز کے ساتھ. اور کیونکہ جب تک ہم ان چیزوں کی طرف خود سے نہیں جائیں گے تب تک ہمارا ریلیشن شپ اس فرسٹریشن کے ساتھ نہیں چینج ہوگا. بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، یہ میں تھا، میں بس بچوں سے دور بھاگتا تھا. مجھے ابھی بھی مطلب میں بچوں سے میری اس طرح سے نہیں بنتی، لیکن اب میں یہ نہیں میں اوائڈ نہیں کرتا کیونکہ بچے جو ہیں وہ ان کے اراؤنڈ ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے اور وہ ہمیں بالکل بھی نہیں پسند. یوزلی ہمیں وہ چیز بالکل بھی نہیں پسند. تو بچوں کے اراؤنڈ ہونا اکثر ایک، اور چیخ بھی رہے ہوتے ہیں اور آپ کو تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو ان کے اراؤنڈ ہونا بھی ایک اچھی فرسٹریشن ٹالرنس ایکسرسائز ہے کیونکہ آپ کی پہ برداشت بڑھتی ہے. جب آپ لو فرسٹریشن ٹالرنس وہاں بھی آپ کی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نہ سمجھے آپ کی، تو آپ بہت جلدی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ یہ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہا، یہ میری بات صحیح سے سن نہیں رہا. اور آپ یا تو اس کو ریپیٹ کریں گے تاکہ دوسرا بندہ صحیح سے سمجھے، یا آپ اس کو پوچھیں گے تم سن رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو. یا ہم ڈفرینٹ طریقے ڈھونڈتے ہیں بس اس چیز کو کرنے کے لیے کہ نہیں میری بات سنو اور دیکھو میری طرف، اور اس طرح سے. تو وہ بھی ایک چیز ہے، ہمیں اس چیز کے ساتھ بھی پیشنٹ ہونا ہے کہ شاید دوسرا بندہ نہیں ہماری پوری بات سن رہا، شاید وہ بندہ ہماری پوری بات نہیں سمجھ رہا، اور ہم نے فورس اس کو نہیں کرنا سمجھنے میں اور سننے میں، کیونکہ اس سے پھر ہم بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں اور پھر ہم غصہ کھا جاتے ہیں، ہم اس پہ چیخنے لگ جاتے ہیں، اس پہ چڑھ جاتے ہیں. کام پہ بہت زیادہ رسپانسبلٹیز نہ لینا. کام پہ یا ایون جنرلی زندگی میں بھی ہم زیادہ رسپانسبلٹیز نہیں لیتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اگر ہم نے زیادہ رسپانسبلٹیز لے لیں تو ہم بہت اوور ویلم ہو جائیں گے، ہم سے نہیں ہوگا. نہیں مجھے اپنا دن جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب فلیکسیبل چاہیے، میں اتنا نہیں پھنس سکتا اپنی روٹین میں، مجھے اتنا کام نہیں پسند، میں بہت جلدی تھک جاتا ہوں. اور اس میں کام کی بھی بات نہیں ہے، ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ دن میں جس طرح 3 لوگوں سے ملنا ہے، آپ کہیں گے نہیں میں 3 لوگوں سے نہیں مل سکتا، میں ایک سے ملوں گا ایک دن میں کیونکہ ورنہ بہت زیادہ ہو جائے گا. تو آپ ایک ہی چیز اسکیجول کرتے ہیں ایک ہی دن میں، تو وہ بھی ایک لو فرسٹریشن ٹالرنس والی چیز ہے. ملیں زیادہ لوگوں سے، جو آپ کے پلانز ہیں، جہاں آپ نے جانا ہے، کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے آپ جائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. کوئی نئی اسکل نہ سیکھنا، اور اگر آپ سیکھنے کی کوشش کریں یا کوئی نئی لینگویج سیکھنے کی کوشش کریں، یا اگر آپ اور اب بلکہ پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ کو کانسٹنٹلی اپڈیٹڈ بھی رہنا پڑتا ہے نئی اسکلز اور انفارمیشن اور ان چیزوں کے ساتھ. لیکن لوگ او سی ڈی سفررز اسپیشلی نہیں کوئی نیا کورس یا نئی ٹریننگ یا کوئی ایسی چیز نہیں سیکھتے کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ
نہیں میرے سے نہیں ہوگا، اوف اللہ یہ بہت زیادہ ہے. اور اگین اگر آپ شروع بھی کرتے ہیں آپ بہت جلدی ابینڈن کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کا وہ سیلف ڈسپلن بھی نہیں ہوتا. کیونکہ روز صبح اٹھ کے اس چیز پہ فوکس کرنا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت لائک تھکاوٹ والی چیز ہے اور آپ اس چیز کو کانسٹنٹلی اگنور کرتے رہتے ہیں، پش کرتے رہتے ہیں. اپنے تھاٹس کو جرنل کرنا روز، اور یہ بھی، اور یا کوئی اور گراؤنڈنگ ایکسرسائز یوز کرنا کہ نہیں میں نے روز 10 منٹ ضرور میڈیٹیٹ کرنا ہے. اور میڈیٹیشن جرنلنگ اٹ سیلف میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم جس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں وہ مسئلہ ہے. تو ہم بہت زیادہ اس میں ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے ضرور کرنا ہے، کیونکہ اگر میں نے نہ کیا میں رات کو صحیح طرح سو نہیں پاؤں گا، میں اینکشس رہوں گا، کل تک میں ٹریگرڈ رہوں گا، میری نگیٹو فیلنگز وہ کانسٹنٹلی رہیں گی. یہ سب تھاٹس ہمیں آتے ہیں. تو ہمیں وہ بھی ریلیشن شپ تھوڑا سا چینج کرنا ہے کہ اگر ان چیزوں کو، ان کمپلشنس کو اگر ہم کاٹیں، ہم اپنے آپ کو اینکشس فیل کرنے دیں. نیند خراب ہوتی ہے تو ہوئے، اگین ہم نے ایکسپوجر کرنا ہے نا، ہم نے اس چیز کی طرف جانا ہے. تو یہ چیزیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے ہم اپنی فرسٹریشن ٹالرنس بھی نہیں بڑھائیں گے، ہم انزائٹی کی طرف بھی نہیں جائیں گے، ڈر بھی رہے گا اس چیز کا. تو وہ چیزیں چینج کرنی ہیں. یہ پچھلے والے پوائنٹ میں نے بات کر لی تھی کہ آپ اپنی سوشلائزنگ کو لمٹ کرتے ہیں. اگر آپ باہر جاتے بھی ہیں آپ کو تو اچھا میں 2 گھنٹے بعد بس آ جاؤں گا، یا گھنٹہ لگا کے وہاں پہ مل کے تو پر آ جاؤں گا، کیونکہ ورنہ میرے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے. آپ 3-4 گھنٹے رہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور آخری چیز گوگل کرنا، جو کہ ایک میرے خیال سے بہت کامن کمپلشن ہے گوگل کرنا. ہم ذرا سا کسی چیز کے بارے میں انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو ہم فوراً تو اس کے بارے میں گوگل کرتے ہیں. کوئی سمٹم ہمیں لگتا ہے اچھا چلو گوگل کرو، کوئی چیز اگر ہمیں کوئی برا اور تھاٹ آ رہا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے گوگل کرو. سو وہ ہمیں چیزوں کو نہ گوگل کریں، انسرٹنٹی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں. انسرٹنٹی کے ساتھ بیٹھنا ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے لو فرسٹریشن ٹالرنس کے لیے، کیونکہ ہم وہ کوئک آنسر، کوئک فکس، شارٹ کٹ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور چیزوں کو گوگل کرنے سے ہمیں وہ فیلنگ آتی ہے کہ شاید ہم جلدی سالو کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ہم اپنی انزائٹی کو اور فیول کر رہے ہوتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو اس سے مدد ہوئی ہو. میں نیکسٹ ویڈیو کرنا چاہ رہا ہوں چیکنگ کمپلشنس کے اوپر اور ہارم او سی ڈی کمپلشنس کے اوپر. تو آج میں کروں گا. بائے.